محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: يقول تعالى: إن الذين كفروا أي غطوا الحق وستروه وقد كتب الله تعالى عليهم ذلك سواء عليهم إنذارك وعدمه فإنهم لا يؤمنون بما جئتهم به كما قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں: ان الذین کفروا سواء علیہم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کفروا کا معنی ہے غطوا الحق وستروه، جنہوں نے حق کو چھپا دیا. اصل میں چونکہ کفر کا معنی ہوتا ہے چھپانا، اسی مادے سے جیسے کفرات بھی استعمال ہوتا ہے یہاں پر عربی لغت میں، تو کفر کا معنی ہے حق کو چھپا دینا اور حق پہ پردہ ڈال دینا اور حق کو نہ ماننا. اور انکار کرنے کا معنی بھی یہی ہے کہ حق کا انکار کر دینا، حق کو چھپا دینا. تو مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا سترو سے، اور فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی نے لکھ دیا ہے کہ ان کی موت کفر پر ہوگی. سواء علیہم انذارک وعدمہ، ان کے لیے برابر ہے ان پر کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. فإنہم لا یؤمنون بما جئتہم بہ، یہ تحقیق ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جو چیز آپ لائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. یعنی آپ ان کو تبلیغ فرمائیں، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے لیے ڈرانا نہ ڈرانا جو ہے برابر ہے. لیکن سواء علیہم یعنی ان کے لیے برابر ہے، آپ کے لیے برابر نہیں ہے، کیونکہ آپ کو تو ڈرانے کا ثواب ملے گا لیکن ان کے لیے چونکہ فائدہ نہیں ہے، وہ ہرگز ایمان نہیں لے آئیں گے، تو لہذا ان پر ڈرانا یا نہ ڈرانا جو ہے وہ برابر ہے. یہاں بھی لفظ آیا ہے سواء علیہم انذرتہم. اسی طرح سورۃ یاسین میں بھی ہے انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب. اللہ نے فرمایا تاکہ وہ ڈرنے والے وہ ہوتے ہیں جو اپنے پروردگار عالم سے ڈرتے ہیں، جن کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت ہوتی ہے اور خوف ہوتا ہے. اور یہ لوگ جو ہیں ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. تو ایک لفظ پہ غور کریں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ جہاں بھی لفظ آیا ہے تو انذار کا لفظ آیا ہے. انذرتہم ام لم تنذرہم. اسی طرح آیا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ اللہ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر خوشخبری سنانے والا مومنین کو، نذیرن ڈرانے والا منکرین کو بنا کے بھیجا. تو نذیر، انذار، انذرا، ینذرو اس مادے کا معنی ہوتا ہے ڈرانا. لیکن ایک لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے تخویف، خوف سے، اس کا معنی بھی ہوتا ہے ڈرانا. لیکن تخویف اور انذار ان دو میں ایک بڑا لطیف فرق ہے، ہمیشہ یاد رکھیں. جیسے ہوتا ہے نا کسی کو خوفناک کر دینا، کسی کو خوف دلانا، کسی کو ڈرانا، اور ایک ہوتا ہے انذار. وہ ڈرانا جو ہے وہ تو ایسے ہے نا جیسے اگر آپ کوئی دشمن کو بھی دیکھیں تو ڈر جائیں گے تو اس میں آپ کو خوف آئے گا، اگر آپ سانپ کو بھی دیکھیں تو ڈر جائیں گے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم دیا تھا کہ جو آپ کے ہاتھ میں ہے اس کو زمین پہ ڈالو، تو جب انہوں نے ڈالا تو وہ سانپ بن گیا. تو اب موسیٰ علیہ السلام دوڑے ڈر کے مارے. اللہ نے فرمایا خذھا ولا تخف، تو وہاں لفظ خوف کا ہے. اللہ نے وہاں یہ نہیں فرمایا کہ خذھا ولا تنذر، وہاں فرمایا ولا تخف، چونکہ وہ خوف عدو کی وجہ سے تھا. اور ایک ہوتا ہے انذار، ڈرانا. یہ وہ ڈرانا ہے جس میں رحمت اور مودت بھی شامل ہو.
یعنی اس لیے ڈرا رہے ہیں کہ آپ کا فائدہ ہو. باپ اپنے بیٹے کو ڈراتا ہے کہ یہ کام غلط نہ کرو، استاد اپنے شاگرد کو ڈراتا ہے کہ بھی تم غفلت نہ کیا کرو ورنہ تمہارا، تو اس میں ایک محبت بھی شامل ہوتی ہے. اصل میں اس کا فائدہ مطلوب ہوتا ہے کہ بیٹے کو نقصان نہ پہنچے، میرے شاگرد کو نقصان نہ ہو کہ وہ جاہل نہ رہ جائے. اگر وہ غور نہیں کرے گا، مطالعہ نہیں کرے گا، توجہ نہیں کرے گا تو قرآن سمجھ نہیں آئے گا، تو اتنا عرصہ پڑھنے کے باوجود بھی وہ بیچارہ ناکام رہے گا. تو اب استاد جو ڈرا رہا ہے تو اس ڈرانے کے پس منظر میں ایک مودت ہے، محبت ہے. انبیاء علیہم السلام جو ڈرانے کے لیے آتے ہیں ان کے پیچھے بھی ایک رحمت کا جذبہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں بیچارے جہنم میں نہ چلے جائیں، یہ آگ میں نہ جل جائیں، یہ کافر بننے کے بعد دنیا اور آخرت کا نقصان نہ اٹھائیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی انبیاء کو جو بھیجتے ہیں تو نذیر بنا کے بھیجتے ہیں کہ وہ ڈرانے والے ہیں، لیکن اس ڈرانے میں بھی ایک رحمت ہے، اس ڈرانے میں بھی ایک مودت اور ایک محبت ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ میری مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی آدمی، اللہ معاف فرمائے، جیسے کوئی اڑنے والے پرندے آگ میں گر رہے ہوں اور کوئی آدمی کپڑا لے کے ان کو ہٹا رہا ہو کہ یہ آگ میں جل نہ جائیں، تو اب اس کے دل میں ان کو جو مار رہا ہے تو مارنا مقصود نہیں ہے بلکہ اس کے دل میں ان کو آگ سے بچانا مقصود ہے. آپ نے فرمایا تمہاری مثال بھی ایسی ہے کہ تم جہنم میں گرنا چاہتے ہو اور میں تمہیں کھینچ کھینچ کے نکالنا چاہتا ہوں. اس لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو جہاں جہاں بھی قرآن میں لفظ آئے گا وہاں آئے گا انذار، وہاں آئے گا نذیر، وہاں آئے گا انذرتہم ام لم تنذرہم. تو اس لیے یہاں بھی وہی لفظ آیا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے انذار میں تو کوئی کمی نہیں، آپ کی دعوت میں تو کوئی کمی نہیں، آپ کی تبلیغ میں کوئی کمی نہیں، آپ کی ہمدردی میں کوئی کمی نہیں، لیکن ان کے مقدر میں ہدایت ہی نہیں، یہ قابل ہدایت ہی نہیں ہے، یہ قابل صلاحیت ہی نہیں ہے. جیسے ایک شور زمین میں کتنی محنت کریں تو کوئی دانہ بھی نہیں اگتا ہے، تو اب محنت کرنے والے کا تو کوئی قصور نہیں ہوتا، نہ بیج کا کوئی قصور ہوتا ہے، نہ پانی کا کوئی قصور ہوتا ہے. زمین کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ استعداد ہی نہیں ہے کہ وہ اس بیج کو اپنے اندر رکھ کے اس سے برگوبار پھوٹیں. اسی طرح کافروں نے بھی اپنی اس صلاحیت کو زنگ لگا دیا ہے اور ان پر پردے لگ چکے ہیں. ورنہ ہر آدمی جو پیدا ہوتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، اللہ تبارک و تعالی ہر بچے کو دین فطرت پہ پیدا فرماتے ہیں. اس کی مثال دی ہے علماء کرام نے کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہو اور پیدا ہونے کے بعد وہ ایسی جگہ رہے کہ کوئی اس کو بگاڑنے والا نہ ہو تو وہ اپنے اللہ کی توحید کا قائل ہوتا ہے، کیونکہ وہ دین فطرت پہ پیدا ہوا ہے. لیکن آگے اگر ماں باپ یہودی ہیں تو بیٹے کو یہودی بنا دیتے ہیں، ماں باپ نصرانی ہیں بیٹے کو نصرانی بنا دیتے ہیں، ماں باپ ہندو ہیں بیٹے کو ہندو بنا دیتے ہیں، اور پھر اس کی وہ دل کی جو ایک اللہ نے پلیٹ بنائی تھی وہ صاف ہونے کے بجائے زنگ آلود ہو جاتی ہے. اور جب وہ اپنی استعداد کھو دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مہریں لگا دیتے ہیں، پھر حق اندر داخل ہی نہیں ہو سکتا اور کفر باہر نکل ہی نہیں سکتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اور اسی طرح مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں دوسری جگہ پر بھی ارشاد فرمایا ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک، میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ حق ہو گیا، لکھا گیا، سچا ہو گیا ہے، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. ولو جاءتہم کل آیۃ حتی یروا العذاب العلیم، چاہے آپ ان کے لیے ہر بڑی سے بڑی نشانی لائیں، بڑے سے بڑا معجزہ ان کو دکھلائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. حتی یروا العذاب العلیم، جب تک کہ وہ نہ دیکھیں عذاب دردناک. جب عذاب دردناک دیکھیں گے آخرت میں پھر ایمان لائیں گے. اس وقت ایمان فائدہ نہیں دے گا، اس وقت ایمان جو ہے نفع نہیں پہنچاتا، کیونکہ ایمان انسان کو نفع پہنچاتا ہے جب تک وہ زندہ ہے، جب تک وہ تندرست ہے. اگر وہ سکرات الموت میں پہنچ جائے اب بھی ایمان فائدہ نہیں دیتا، یا اللہ کا عذاب نازل ہو جائے پھر ایمان لائے تو ایمان فائدہ نہیں دیتا،
یا مرنے کے بعد آخرت کے عذاب میں مبتلا ہو جائے پھر بھی ایمان فائدہ نہیں دیتا. حضرت آپ آگے تو نہ بیٹھے، کتاب والے پیچھے اور آپ ان کے آگے. کچھ خود سوچا. ایک تو بزرگ آدمی ہیں، ہمیں شرم آتی ہے، ہم کوئی لفظ کہہ بھی نہیں سکتے. اب کتابوں والے بیچارے اٹھ کے چلے جائیں اور آپ آگے بیٹھ جائیں. پہلے ان کا حق ہے. میں اتنی سفر کی وجہ سے گلے میں تکلیف، لیکن اللہ بس دعا فرمائیں اللہ شفا کا ذریعہ اسی میں بنا دے. وقال تعالی فی المعاندین من اہل الکتاب، اللہ پاک نے فرمایا ان لوگوں کے بارے میں جو اہل کتاب میں معاندین ہیں. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اگر ان لوگوں کو جن کو ہم نے کتاب دی ہے اگر آپ ہر نشانی بھی دکھائیں یہ آپ کی اتباع نہیں کریں گے، آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے. اے ان من كتب الله عليه الشقاوة فلا مسعد له ومن اضله فلا هادي له فلا تذهب نفسك عليهم حسرات بلغهم الرسالة فمن استجاب لك فله الحظ الأوفر ومن تولى فلا تحزن عليهم ولا يهمنك ذلك. مفسر فرماتے ہیں کہ جن پہ اللہ پاک نے بدبختی لکھ دی ہے ان کو کوئی پاک بنانے والا نہیں، جن پر اللہ نے گمراہی لکھ دی ہے ان کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں. اصل مقصد کیا ہے ان آیات سے؟ تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور غمگین نہ ہوں. اصل وجہ یہ ہے کہ حضور بڑے رؤوف ہیں، آپ بڑے کریم ہیں، آپ بڑے رحم شان والے ہیں، رحمت للعالمین ہیں. تو جب کافر اسلام نہیں لاتے تھے تو حضور کو بڑا رنج ہوتا تھا، آپ کے دل پہ بڑی بات گراں گزرتی تھی اور آپ پر بڑے غموں کے پہاڑ ٹوٹ جاتے تھے کہ بھئی اتنی باتیں دیکھنے کے بعد یہ مسلمان نہیں ہوتے. میری صداقت دیکھنے کے بعد، میری امانت دیکھنے کے بعد، میری دیانت دیکھنے کے بعد، پھر زمینی معجزات دیکھنے کے بعد، سماوی معجزات دیکھنے کے بعد، آسمان پہ چاند کے دو ٹکڑے دیکھنے کے بعد پھر بھی یہ مسلمان نہیں ہوتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر ایک بہت بڑا بوجھ تھا، بہت بڑا غم تھا. اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ غم نہ فرمائیں، جن کے مقدر میں ہم نے بدبختی لکھ دی ہے وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے، اور جن کے ذمے ہم نے ہدایت لکھ دی ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. آپ غم نہ فرمایا کریں. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، ان کے غم میں آپ اپنی جان کیوں نکالتے ہیں؟ آپ اپنی جان کیوں دیتے ہیں؟ آپ کے ذمے تبلیغ ہے، آپ کے ذمے دعوت ہے، آپ دعوت دیتے رہیں. جن کے مقدر میں، جن کے نصیب میں ہم نے ہدایت لکھی ہے وہ جوک در جوک آ کر آپ کے قدموں میں آ جائیں گے، اور جن کے مقدر میں شقاوت اور ضلالت ہے وہ گمراہ رہیں گے. آپ کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ میرا قرآن ان تک پہنچا دیں. علماء کی ذمہ داری بھی یہی ہوتی ہے کہ حق کا کلمہ پہنچا دیں. اب منوانا ان کا ذمہ نہیں ہوتا، ان کے ذمہ ہوتا ہے حق بات کا پہنچانا، حق بات کا سنا دینا، حق بات کو کھول کر واضح کر دینا. اب آگے کوئی ماننے نہ ماننے یہ معاملات اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں. جس کو چاہتے ہیں ہدایت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور جس کو نہیں چاہتے ہیں اس کو گمراہ کر دیتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ آپ ومن استجاب لک، جس نے میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات کو مان لیا، آپ کی اتباع کر لی، فلہ الحظ الاوفر، اس کے لیے تو بہت بڑا فائدہ ہے اور نصیب ہے. ومن تولی، اور جس نے منہ پھیرا، فلا تحزن علیہم، ان پہ آپ کوئی غم نہ کریں، ولا یہمنک ذلک، اور نہ آپ کو یہ بات جو ہے غم میں ڈالے. فإنما علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ کی ذمہ داری ہے کہ میرا قرآن پورا پورا پہنچا دیں، باقی ان سے حساب لینا ہمارا ذمہ ہے. انما انت نذیر واللہ علی کل شیء وکیل، تاکہ آپ نہیں ہیں بعض الا ڈرانے والے، باقی ہر چیز کا محافظ اور رقیب اللہ تبارک و تعالی ہے. وقال علی بن ابی طلحہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فی قوله تبارک و تعالی ان الذین کفروا سواء علیہم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى
فأخبره الله تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبق له من السعادة في الذكر الأول ولا يذل إلا من سبق له من الله الشقاوة في الذكر الأول. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کے پڑھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یحرص ان یؤمن، حضور پاک کتنے یعنی آپ کی خواہش تھی کہ جتنی اللہ کے بندے ہیں سارے ایمان میں داخل ہو جائیں اور سارے جہنم سے بچ جائیں، کیونکہ حضور کا کرم تھا، آپ کا جذبہ رحمت و مودت تھا. آپ تو یہ چاہتے تھے کہ کوئی بھی کافر نہ رہے اور کوئی بھی جہنم میں نہ جائے، سب کے سب جو ہے وہ ایمان کے اندر داخل ہو جائیں. تو یہ حرص تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے حضور پاک نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور اسی طرح دوسری جگہ فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا تھی، لیکن جب کافر ایمان نہ لے آتے تو حضور کے دل میں بڑا غم ہوتا، بڑا آپ کو صدمہ ہوتا کہ یہ اسلام کیوں نہیں لے آئے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت اتاری، اللہ نے خبر دی کہ وہ کیسے ایمان نہیں لائیں گے جن کے لیے مقدر میں غوایت و ضلالت لکھ دی ہے ہم نے، اور وہ ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے جن کے مقدر میں اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت لکھ دی ہے. وقال محمد بن اسحاق حدثني محمد بن ابي محمد عن اكرمة او سعيد بن جبير عن ابن عباس ان الذين كفروا اي بما انزل اليك وان قالوا انا قد آمنا بما جاءنا قبلك. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یہاں کافر سے مراد کون ہے؟ جو انکار کرے اس کا جو اللہ نے اتارا حضرت محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم. وان قالوا، چاہے وہ کہتے رہے کہ ہم ایمان لائے ہیں جو آپ سے پہلے اتری ہیں کتابیں. کیا معنی ہے؟ یعنی اگر آج یہودی کوئی دعویٰ کرے کہ جی ہم تو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہم تورات کو مانتے ہیں، اگر کوئی نصرانی یہ دعویٰ کرے کہ ہم بھی انجیل کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن اگر وہ میرے مدنی پاک کا کلمہ نہیں پڑھیں گے تو وہ بھی کافر ہیں، وہ بھی اسی طرح کافر ہیں. اہل کتاب کی نسبت تو اس لیے کی جاتی ہے کہ ان کے اسلاف، ان کے آباء و اجداد پر اللہ کے انبیاء کے زمانے میں کتاب اتری تھی اور وہ اپنے آپ کو نسبت کرتے ہیں اسی کتاب کی طرف، ورنہ ان کے کفر میں کوئی شبہ نہیں. یعنی ایک مشرک ہے، ایک ہندو ہے، ایک وثنی ہے، ایک سکھ ہے، ایک یہودی ہے، ایک نصرانی ہے، ایک قادیانی ہے، اسی طرح جتنے یعنی کافر فرقے ہیں، جب تک وہ میرے مدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے آئیں گے ان کو مسلمان کہلانے کا کوئی حق نہیں. بعض بڑے بڑے لوگوں کو دھوکہ گزرا ہے، انہوں نے کہا کہ جو لوگ اہل کتاب ہیں وہ اللہ کو مانتے ہیں، وہ اللہ کے انبیاء کو مانتے ہیں، وہ آخرت کو مانتے ہیں، وہ قیامت کو مانتے ہیں، وہ سابقہ کتب جو ہیں منزل من اللہ ان کو مانتے ہیں، تو شاید ان کو نجات ہو جائے گی. لیکن اس آیت میں واضح ہو گیا اور اس کی تفسیر حضرت ابن عباس نے فرما دی. اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ جو شخص میرے آنے کے بعد لا یؤمن بی، جو مجھ پر ایمان نہیں لے آتا، وہ کافر ہے. یعنی وہ لاکھ دعویٰ کرتا پھرے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں، اگر اس کا یہ دعویٰ سچا ہوتا تو عیسیٰ علیہ السلام نے تو خود خبر دی تھی وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ ہوگا، تو اس پر تم لوگ ایمان لے آنا. تو جو آدمی حضور پر کلمہ نہ پڑھے اور ایمان نہ لائے، وہ چاہے اہل کتاب ہے یا چاہے مشرکین میں ہے یا چاہے وثنیین میں ہے. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ ایک آدمی کلمہ بھی پڑھتا ہے لیکن جو اللہ نے قرآن میں میرے مدنی پاک کے بارے میں فرمایا ہے اس پر ایمان نہیں لاتا، وہ بھی کافر ہے. اب دیکھیں قادیانی مثلا ایک مثال کے طور پر وہ بظاہر نماز پڑھتے ہیں، قبلے کی طرف رخ بھی کرتے ہیں اور آخرت کو بھی مانتے ہیں، اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور نماز روزہ حج زکوٰۃ بھی کرتے ہیں، خیرات صدقات بھی کرتے ہیں، لیکن وہ کافر ہیں بالاجماع. وجہ کیا ہے
کہ جو صفت تھی میرے پاک نبی کی خاتم الانبیاء کہ آپ پر نبوت ختم ہے، انہوں نے اس صفت کا انکار کر دیا. تو جب اس صفت کا انکار کیا، قرآن کے ایک آیت کا انکار کرے تو کافر ہے، اور سارے قرآن کا انکار کرے تب بھی کافر ہے. اس لیے امت نے بالاتفاق ان پر کفر کا فتویٰ دیا کہ وہ اللہ کے قرآن کے بھی مخالف ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فرمان کے بھی مخالف ہیں. اب اگر ان میں کوئی تعویل کرے کہ جی خاتم النبیین کا یہ ترجمہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے، تو وہ تعویل مردود ہوتی ہے جس کی تفسیر خود قرآن میں موجود ہو، جس کی تفسیر فرمان رسول اللہ میں موجود ہو. ایک وہ لفظ ہوتا ہے کہ جو حضور نے اس کا ترجمہ نہیں بیان فرمایا، اس میں تو دو باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن جس قرآن کی آیت کا ترجمہ خود حضور نے بیان فرما دیا، اب اس کے اندر دو باتیں ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو جی ان کے اندر بھی تو اختلاف ہے. ایک قول میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں. تو یہ دھوکہ ہے، یاد رکھیں. یہ تمام ائمہ کرام جو ہیں، جو باتیں قرآن حدیث سے صراحتاً ثابت ہیں ان میں کبھی اختلاف نہیں کرتے. ہمیشہ یاد رکھیں. مثال کے طور پر اب نماز عشاء ہے، اس کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 4. کبھی کسی امام نے نہیں کہا کہ 3 رکعتیں ہیں. مغرب کی نماز کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 3 ہیں. کبھی کسی نے نہیں کہا کہ 4 رکعتیں پڑھو. فجر کی نماز میں 2 رکعتیں ہیں. کبھی کسی امام کا قول نہیں ملے گا کہ آپ 3 رکعتیں پڑھیں. جو چیزیں اصول سے، نص قطعی سے یا احادیث متواترہ مشہورہ سے جو قطعی ثبوت ہیں، ثابت ہو چکی ہیں، ان میں ائمہ کا کبھی اختلاف نہیں ہوتا. ائمہ کا اختلاف کہاں ہوتا ہے کہ جہاں یا تو مسئلہ قرآن میں بھی نہیں ملا، حدیث رسول پاک میں بھی نہیں ملا، اور صحابہ سے بھی کوئی چیز ہمیں معلوم نہیں ہو رہی. اب مسئلے میں اختلاف کی صورت آتی ہے تو اب مجتہدین اجتہاد فرماتے ہیں، وہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں اجتہاد کی کوشش کرتے ہیں. اور اسی پر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بھی عمل تھا کہ جب کوئی مسئلہ ان کو قرآن و حدیث سے نہیں مل رہا ہوتا تو پھر سارے صحابہ اکٹھے بیٹھ کے ایک بات کا فیصلہ کرتے تھے. تو یا یہ بات ہوتی ہے کہ 2 حدیث مبارک مل گئی ہیں. ایک حدیث مبارک میں آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں پڑھتے تھے، اور ایک حدیث مبارک میں آیا کہ حضور پاک 4 رکعتیں پڑھتے تھے. تو اب دونوں فرمان رسول ہیں، دونوں افعال رسول ہیں. بعض ائمہ نے وہ 2 رکعت والی حدیث کو لے لیا کہ بھی ظہر سے پہلے 2 رکعت سنت جو ہے بس وہی ہے، اس کے علاوہ 4 سنتیں نہیں ہیں. اور بعض ائمہ کرام نے اس 4 والی حدیث کو لے لیا. تو اب دونوں راستے سے نہیں ہٹے. الحمدللہ دونوں نے عمل کیا حدیث رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو اللہ تبارک و تعالی تو اس لیے اگر کوئی مثال دیتا ہے کہ جی ائمہ میں اختلاف ہے، ائمہ میں کبھی اصول میں اختلاف نہیں ہوتا، کبھی قرآن و حدیث سے جو مسئلہ ثابت ہو جائے اس سے اختلاف نہیں ہوتا. اگر کہیں اختلاف ہوتا ہے وہ اولا کا ہوتا ہے، افضل کا ہوتا ہے، غیر افضل کا ہوتا ہے، یا کسی امام کو حدیث مبارک پہنچی نہیں ہوتی ہے، یا کسی امام کو پہلی حدیث پہنچی ہے اور ناسخ نہیں پہنچی ہے، اور دوسرے امام کو وہ ناسخ حدیث پہنچ گئی ہے. تو اس لیے تمام ائمہ جو ہیں وہ برحق ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے جو دین کی خدمت کی ہے اس کو اور زیادہ قبول فرمائے، اور ہمیں ان کے احترام اور ان کا ادب اور ان کے علم سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں، یہ باطل فرقے بڑا دھوکہ دیتے. اور دیکھو جی ان میں تو آپس میں جھگڑا ہے، ان کے اندر تو جی آمین پہ جھگڑا، کوئی جھگڑا نہیں. آمین تو دونوں کہتے ہیں، جھگڑا زور میں کہنے میں یا آہستہ کہنے میں. اب وہ بھی حدیث موجود ہے، وہ بھی قرآن کی آیت موجود ہے. تو حالانکہ آمین کا تو کوئی مخالف نہ ہوا،
فرق اتنا ہوا کہ کیا بھئی زور سے کہی جائے یا آہستہ کہی جائے؟ بعض نے فرما دیا زور سے کہنے میں زیادہ ثواب ہے، اور بعض ائمہ نے فرمایا بھی آمین چونکہ دعا ہے، اور دعا جو ہے وہ جتنا آہستہ کی جائے اتنا اللہ کے ہاں زیادہ قبول ہوتی ہے۔ تو دونوں کا استنباط جو ہے وہ اللہ کے قرآن سے اور حدیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا سے۔ لیکن جن لوگوں نے اللہ کے قرآن کے خلاف تعویل کی کہ قرآن نے کہا خاتم النبیین، انہوں نے کہا خاتم کا معنی ہے مہر، اور مہر کا معنی یہ ہے کہ جب تک حضور کی مہر لگتی جائے گی اور نبی بنتے چلے جائیں گے۔ تو یہ جب انہوں نے ترجمہ کیا، حالانکہ اگر مہر کا معنی بھی لیا جائے تو معنی یہ ہوتا ہے کہ جہاں تحریر ختم ہو وہاں مہر لگ گئی، جہاں لفافہ بند ہو وہاں مہر لگ گئی، اب نہ اندر کی چیز باہر آئے گی نہ باہر کی چیز اندر جائے گی۔ تو مہر بھی تو ختم کرنے والی ہوتی ہے، یعنی اللہ نے نبیوں کی ختم بنا دیا کہ آپ پر آگر نبوت ختم ہو گئی، اور اس کا ترجمہ حضور نے خود کر دیا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، پر میں انا خاتم الانبیاء، میں انبیاء کے ختم کرنے والا ہوں، وانتم خاتم الامم، اور تم پر امت ختم ہو گئی، یعنی تمہارے بعد امت کوئی نہیں، میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ جب میرے مدنی پاک نے اتنی کھلی بات سمجھا دی، اب اس میں کوئی تعویل کرے، کوئی تحریف کرے، کوئی اس کے اندر تبدیلی کرے تو اس کے کفر کے اندر کسی کو شک نہیں ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو اللہ نے قرآن اتارا اس کا انکار کرے تو کفر ہے، اور جو قرآن و حدیث میں میرے مدنی پاک کا کھلا فرمان ہے اس کے اندر اپنی طرف سے تحریف تبدیل کرے تو وہ بھی کفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو کفر کے فتنوں سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلائے۔ ایسے ایسے فتنے پیدا ہو گئے ہیں، آپ دیکھیں دنیا کے اندر فتنوں کی الغار ہے، دنیا کے اندر فتن اتنی پھیل گئے ہیں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہیں قادیانیت کا فتنہ ہے، کہیں آغا خانیت کا فتنہ ہے، کہیں وفد کا فتنہ ہے، کہیں خوارج اور نواسب کا فتنہ ہے، کہیں منکرین قرآن کا فتنہ ہے، کہیں منکرین حدیث کا فتنہ ہے، اور کہیں منکرین ائمہ محدثین کا فتنہ ہے، اور کہیں تعویل اور تحریف کرنے والوں کے فتنے ہیں۔ آج جو آدمی اسلام پہ قائم ہے، دائم ہے، اور مذہب اہل سنت والجماعت پہ پکا ہے، وہ اللہ کا شکر کرے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ہدایت پہ رکھا ہے، ورنہ میری کیا طاقت ہے، بھٹک جانے میں کیا دیر لگتی ہے۔ کسی کو بگاڑنا بڑا آسان ہے، لیکن کسی کا سنوارنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ایک بلڈنگ کو گرانا ہو تو کتنی دیر لگے گی، لیکن آپ نے بنانا ہو تو سال ہر سال لگتے ہیں۔ اگر آپ ایک آدمی کو نمازی بنانا چاہیں تو بڑی محنت کرنی پڑے گی، لیکن بے نماز بنانا چاہیں تو 1 منٹ بھی نہیں لگتا ہے۔ کسی آدمی کو آپ نے بگاڑنا ہے تو بگاڑنا بڑا آسان ہے، لیکن کسی آدمی کا سنوارنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تبارک و تعالی کی کروڑوں رحمتیں ہوں، انہوں نے فرمایا ان الذین کفروا، اس کا معنی یہ ہے کہ جو میرے مدنی پہ اترا ہے، جو اللہ نے قرآن اتارا ہے، جو اس کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے، چاہے وہ یہ دعویٰ کرتا رہے کہ میں پہلی کتابوں کو مانتا ہوں، چاہے وہ یہ دعویٰ کرتا رہے کہ میں تورات کو مانتا ہوں، انجیل کو مانتا ہوں، اس کے اس دعوے کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی۔ اس لیے فرماتے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، ای انہم قد کفروا بما عندهم من ذکرک وجحدوا ما اخذ علیہم من المیثاق وقد کفروا بما جاءک وبما عندهم مما جاءهم به غیرک فکیف یسمعون منک انذارا وتحذیرا وقد کفروا بما عندهم من علمک۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ یہ کیسے ایمان لائیں گے حالانکہ ان کی کتابوں میں تیرا ذکر موجود ہے، ان کی کتابوں میں تیری صفت موجود ہے،
ان کی کتابوں میں تیرا شان موجود ہے اور ان کی کتابوں کے اندر تمام نشانیاں موجود ہیں. اور پھر اللہ نے سب سے وعدہ لیا ہے کہ جب میرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو تم سب اس پر ایمان لاؤ گے. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. اللہ نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا, اللہ نے تمام رسولوں سے وعدہ لیا, اللہ نے تمام پیغمبروں سے وعدہ لیا تاکہ وہ اپنی اپنی امتوں سے وعدہ لیں کہ جب میرا مدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئیں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ, تم اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے. تو میرے مدنی پاک کے بارے میں تورات کے اندر پوری پوری نشانیاں لکھی ہوئی تھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کہ بعض بڑے بڑے جو گرجے ہیں نا جی, ان کے اندر انہوں نے اپنے کتابیں پڑھ پڑھ کے اپنے تخیلات کے مطابق باقاعدہ تصویریں بنا کے رکھی ہوئی تھی, اور ان میں تصویر بنا کے رکھی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا, اور پوری نشانیاں نام کے ساتھ کہ نام محمد ہوگا صلی اللہ, مکے میں پیدا ہوں گے اور مدینے میں ہجرت فرمائیں گے اور صدقے کا مال نہیں کھائیں گے, ہدیہ قبول فرمائیں گے. آپ کے دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ موٹی پنڈلی پہ چادر باندھیں گے, آپ اپنے وضو فرمائیں گے, آپ اوقات کا پورا پورا خیال رکھیں گے اور نمازوں کا خیال رکھیں گے. اور حضور کے صحابہ حضرت سیدنا ابی بکر, سیدنا عمر, سیدنا عثمان, سیدنا علی, صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین, ان کا بھی پورا پورا ذکر موجود تھا کتابوں کے اندر. لیکن ان لوگوں نے, یہود اور نصارہ نے کتابوں کے اندر تحریف کر ڈالی, تبدیلی کر ڈالی, اور انہوں نے ان واقعات کو جو حضور کی سیرت کے بارے میں تھے یا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کے بارے میں تھے, ان کو حذف کر دیا, ان کو مٹا ڈالا, ان کو تبدیل کر ڈالا. اسی لیے واقعہ آتا ہے کہ حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ ابن سلام سے ایک دن پوچھا. عبداللہ ابن سلام جو تھے حافظ التورات تھے, بہت بڑے عالم تھے یہود کے, اللہ نے ان کو اسلام نصیب فرما دیا, وہ اسلام لے آئے. اسلم فحسن اسلامہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو ایک دن امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کہ یا عبداللہ ابن سلام, مجھے یہ بتلاؤ کہ اب تو الحمدللہ تم مسلمان ہو گئے, ہمارے بھائی بن گئے, لیکن اسلام لانے سے پہلے اپنی کتابوں کو پڑھنے کے باوجود ایمانداری سے مجھے بتلاؤ کہ اسلام سے پہلے تمہیں یقین تھا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے فرمایا کہ امیر المومنین آپ کیا کہتے ہیں, خدا کی قسم ہے مجھے اپنی اولاد میں تو شک تھا لیکن محمد مدنی کی صداقت میں کوئی شک نہیں تھا. انہوں نے کہا مجھے اپنی اولاد میں تو شبہ ہو سکتا ہے, کیوں؟ اولاد کے بارے میں ہمارے ہاں ایک عورت ہی ہے نا, گھر میں ایک بیوی ہے, بس وہی کہتی ہے نا کہ میں نے خیانت نہیں کی, ورنہ آدمی کو کیا بھروسہ ہے, اور تو کوئی گواہی نہیں ہے کہ ہماری اولاد جو ہے وہ 100% گناہوں سے پاک پیدا ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی اولاد کے بارے میں شبہ ہو سکتا ہے لیکن حضور کے بارے میں کوئی شبہ نہیں تھا. اسی لیے قرآن نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, یہ تو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں, لیکن دلوں میں بغض آ گیا, دلوں کے اندر حسد آ گیا, دلوں کے اندر عداوت آ گئی, اور وہ انکار کر بیٹھے حضرت محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو باقاعدہ تفصیل کے ساتھ نشانیاں موجود ہیں, تفصیل کے ساتھ, حتیٰ کہ ایک دفعہ صحابہ نے سفر کیا, ایک گرجے میں پہنچے,
اس گرجے کا جو پادری تھا وہ انہیں لے گیا، ایک الماری کھولی، اس الماری میں تصویریں لگی ہوئی تھی۔ یہ نصرانی اور یہودیوں کو تصویریں بنانے کی پرانی مرض ہے۔ اب بھی ان کے ہاں آپ جائیں نا، ان کے بڑے بڑے جو میوزیم ہیں، بڑے بڑے جو عجائبات ہیں، ان کے اندر یہ ممی اور باقاعدہ تمثیلیں بناتے ہیں، یہ بادشاہ گزرا، یہ بادشاہ گزرا، یہ بادشاہ گزرا۔ ان کے پورے مجسمے بنے ہوئے ہوتے ہیں، بعض سنگ مرمر پتھروں کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور بعض اور کسی مثالے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ یعنی وہ بیماری ان میں آج بھی موجود ہے، مجسمہ سازی کی اور اپنے بڑوں کی یادگار رکھنے کی۔ اس نے ایک الماری کھولی، اس نے کہا بھی ان میں دیکھو تمہارا نبی جو مکے میں پیدا ہوا ہے اس کی کوئی شکل تمہیں نظر آتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس میں تو نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں صحابہ کہ اس نے پھر سب سے آخری الماری کھولی، اس میں جب کھولا تو ہم نے دیکھا، ہم نے کہا یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ وہ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے۔ اسی طرح بی بی حفصہ نے بھی دیکھا رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے بھی دیکھا، تو انہوں نے پوچھا کہ تم نے یہ تصویر کیسے بنائی ہے؟ انہوں نے کہا ہماری کتابوں کے اندر ذکر موجود ہے، ان کتابوں کو سامنے رکھ کر یہ تخیل کے ساتھ مصورین نے تصویریں بنائی ہیں، تیار کی ہیں، تو ہمیں یقین ہے کہ یہ آخری نبی ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور اسی طرح ہرقل جو روم کا بادشاہ ہے، اب بادشاہ تو ایسے نہیں ہوتے نا جی، جب اس نے پوچھا ابو سفیان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ایک سوال کیا، دوسرا سوال کیا، تیسرا سوال کیا، جب سوال ختم ہوئے تو وہ کہنے لگا خدا کی قسم ہے اگر آج میں اس جگہ ہوتا جہاں محمد مدنی موجود ہیں، میں ان کے قدم دھو کے پی لیتا، یہ آخری نبی ہے جس نے پیدا ہونا تھا۔ تو وہ بھی نشانیاں سمجھ کے پہچان گیا، نشانیاں سن کے سوالات کرنے کے بعد اس یقین پہ پہنچ گیا کہ اللہ کا سچا نبی جو ہے وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اب بھی دنیا کے اندر جتنے منصف قسم کے مورخ گزر رہے ہیں یا موجود ہیں، انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں، چاہے وہ نصرانی ہیں چاہے وہ یہودی ہیں، لیکن ان کو بھی یہ بات ماننی پڑی ہے کہ دنیا کے اندر سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے زیادہ کامل ذات اور شخصیت کوئی آئی ہے تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اللہ نے فرمایا میرا مدنی ان کے پاس تیری نشانیاں موجود، سابقہ کتابوں میں تیرا ذکر موجود، سابقہ انبیاء کی طرف سے وعدہ موجود، لیکن اس کے بعد بھی یہ ایمان نہیں لائے، تو اب ان کو ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے۔ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ہرگز ایمان نہیں لے آئیں گے۔ اس لیے فرماتے ہیں کیوں اتنی نشانیوں اور علامتوں کے بعد یہ منکر ہو چکے ہیں۔ وقال ابو جعفر الرازي عن الربيع بن انس ان ابي العالية قال نزلت هاتان الآيتان في قادة الاحزاب وهم الذين قال الله فيهم الم تر الى الذين بدلوا نعمة الله كفرا واهلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها فالمعنى الذي ذكرناه اولا وهو المروي عن ابن عباس في رواية علي بن ابي طلحة اظهر ويفسر ببقية الآيات التي في معناها والله تعالى اعلم۔ ابو جعفر راضی نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ دو آیتیں جو ہیں نازل ہوئی ہیں ان لوگوں کے اندر جن کے بارے میں جنہوں نے اپنی اپنی جماعتوں کی قیادت کی کفر کے لیے، اللہ کے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے مقابلے کے لیے، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا نہیں دیکھتے آپ ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کا جواب جو ہے ناشکری سے دیا، وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور اتارا اپنی قوم کو ہلاکت کی حویلی میں، اور کون سی ہلاکت کی حویلی؟ جہنم یصلونہا، وہ جہنم جو ان کو جلائے گی۔ لیکن مفسر فرماتا ہے وہ معنی جو ہم نے پہلے ذکر کیا ہے، جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے، وہ زیادہ اظہر ہے اور اسی کے ساتھ تمام آیات جو ہیں وہ تائید کرتی ہیں معنی کی۔ وقد ذکر ابن ابی حاتم هنا حدیثا وقال حدثنا ابي قال حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري قال حدثنا ابي قال حدثنا ابن حيا قال حدثني عبد الله بن المغيرة ان ابي الهيثم بن عبد الله بن عمرو قال قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا نقرأ من القرآن فنرجو ونقرأ فنكاد ان نيأس فقال الا اخبركم
ثم قال ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون هؤلاء أهل النار قالوا لسنا منهم يا رسول الله قال أجل وقوله تعالى لا يؤمنون محله من الأعراب أنه جملة مؤقتة للذي قبلها اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک نقل کرتے ہیں جس کو ابن ابی حاتم نے نقل فرمایا ہے ان عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں قال قیل یا رسول اللہ، انہوں نے کہا کہ ہم نے حضور پاک کی خدمت میں کہا انا نقرأ القرآن فنرجو، انہوں نے کہا حضور ہم قرآن پڑھتے ہیں، جب قرآن کی بعض آیتیں پڑھتے ہیں تو ہمیں بڑی امید لگ جاتی ہے کہ اللہ کی رحمت سے ہم جنتی ہیں، ہم کامیاب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے ہم حقدار ہیں۔ اور بعض آیات ہم ایسے پڑھتے ہیں کہ مایوس ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں کہ خدا جانے ہمارا کیا ہوگا۔ یعنی قرآن پاک جب ہم پڑھتے ہیں تو بعض آیات پر تو ہمیں بڑی امید لگ جاتی ہے، بعض آیات پہ تو ہمارا دل جو ہے خوشیوں سے بھر جاتا ہے، اور بعض آیات جب پڑھتے ہیں تو ہم ڈر جاتے ہیں کہ کہیں ہم بھی محروم نہ ہو جائیں۔ تو یا رسول اللہ یہ کیفیت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، جو کافر ہوتا ہے اس کو تو کوئی ڈر ہے ہی نہیں، اس کے لیے ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو، تو جب ان لوگ کیوں، تم تو ڈرتے ہو، تمہیں تو امید بھی بن جاتی ہے اور ڈر بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یہی تو ایمان کی علامت ہے کہ مومن بندہ جو ہے الایمان بین الخوف والرجاء، وہ اللہ سے ڈرتا بھی رہے اور اللہ کی رحمت سے پر امید بھی رہے۔ یعنی اگر آدمی ہے بڑے اچھے عمل کر رہا ہے لیکن پھر بھی ڈرتا رہے، پتہ نہیں میری عبادت منظوری نہ ہو، پتہ نہیں میرا عمرہ قبول ہی نہ ہو، پتہ نہیں میری نمازیں قبول ہی نہ ہوں، پتہ نہیں میرے اندر کوئی خطا ہو جائے اور اللہ پکڑ لے، اور رحمت کی امید بھی رہے کہ بھائی اگر میں اتنا گندا ہوتا تو اللہ اپنے گھر میں تو نہ آنے دے۔ بہرحال اگر بلا لیا ہے تو معلوم ہوتا ہے میرا رب راضی ہے۔ کوئی اپنے گھر میں تبھی بلاتا ہے جب راضی ہو، جب ناراض ہو تو اپنے گھر میں کوئی آنے دیتا ہے۔ ایک بندہ بھی ناراض ہو تو کہتا ہے میرے گھر میں نہیں آنا، ایک بھائی بھی ناراض ہو کہتا ہے میرے گھر میں کب تمہارا داخلہ بند ہے، ایک افسر بھی ناراض ہو کہتا ہے ضلع سے نکل جاؤ، ضلع بدل کر دیتے ہیں، کبھی کبھی تو ڈویژن بدل کر دیتے ہیں، کبھی کبھی ملک بدل کر دیتے ہیں، ایئرپورٹ میں اترو باہر نہیں نکلنے دیتے کہ جی تمہارا اس ملک میں ہی بھی داخلہ بند ہے۔ تو جب اللہ کسی کو بلا کے اپنے گھر میں کھڑا کر دے، یہ اللہ بلا کے کسی کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مدینہ منورہ میں حاضری کی توفیق دے دے، مسجد نبوی میں حاضری کی توفیق دے دے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ راضی تو ہے، ہمیں اندر آنے دیا ہے۔ لیکن ہماری غلطی یہ ہے کہ پھر بھی ہم ٹھیک نہ ہوں، پھر بھی قریب آنے کے بعد ہم اپنے رب کو راضی نہ کر سکیں۔ اس نے تو ہمیں اندر آنے دیا، اس نے تو ہمیں اندر بلا لیا، اس نے تو ہمیں اپنے گھر کے اندر آنے کی توفیق دے دی، اب اس کی نعمتوں سے ہم نے کیسے فائدہ اٹھانا ہے؟ اب دیکھیں نا جی، بادشاہ کبھی کسی کو اندر بلا لے، لیکن اب یہ تو اس کو چاہیے نا کہ میں نے بیٹھنا کیسے ہے، میں نے بات کیسے کرنی ہے۔ اگر بادشاہ کسی کے آگے کھانا رکھ دے، یہ تو اس کا کام ہے کہ دیکھے میں نے کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا، میں کوئی ایسی حرکت نہ کروں کہ بدتمیز بن کے نکال دیا جاؤں، میں کوئی ایسی غلطی نہ کروں کہ مجھے محروم کر دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمیں اپنے گھر میں بلا لیا، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں، ہم اپنی صورت کے اندر تبدیلی لائیں، اپنی سیرت کے اندر تبدیلی لائیں، اپنے کردار کے اندر تبدیلی لائیں، تاکہ ہم حضور پاک کو راضی کرنے والے بن جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلنے والے بن جائیں۔ تو اس لیے مفسر فرماتا ہے کہ جب صحابہ نے حدیث میں آتا ہے، انہوں نے کہا قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا نقرأ القرآن فنرجو، ہم قرآن پڑھتے ہیں تو امیدیں لگ جاتی ہیں، اور پھر قرآن پڑھتے ہیں تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم، فرمایا آؤ میں تمہیں بتاؤں۔ ثم قال ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، آپ نے فرمایا هؤلاء اهل النار، یہ ہیں جہنمی، تم علم ہو؟ قالوا لسنا منهم یا رسول، انہوں نے کہا حضور ہم ایسے تو نہیں ہیں۔ قال اجل، حضور نے فرمایا بالکل تم ایسے نہیں ہو، وہ کافروں کی صفت ہے۔ وقوله تبارک، بس تو اب جناب اس کی بات ہے کہ لا یؤمنون سواء علیہم،
برابر ہے ان پر کہ ڈراؤ یا نہ ڈراؤ. لا یؤمنون کیوں آیا؟ تو مفسر نے فرمایا کہ یہ جملہ ہے مؤکدۃ للتی قبلھا، یعنی پہلے جملے کی تاکید کر رہا ہے، ورنہ بات تو پہلے بھی آ گئی نا کہ ان کے لیے ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یعنی ڈراؤ یا نہ ڈراؤ برابر ہے. لیکن پھر فرمایا لا یؤمنون، وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. تو یہ جملہ کیوں آیا؟ تو پہلے جملے کی تاکید کے لیے آیا. لا یؤمنون جملہ مؤکدۃ لما قبلھا، جو اس سے پہلی آیت گزری ہے اس کی گویا تاکید کے لیے آیا ہے. سواء علیہم انذرتم ام لم تنذروا هم کفار فی کلا الحالین، یعنی ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، آپ کے ڈرانے کے باوجود بھی وہ کافر رہیں گے اور نہ ڈرانے کے باوجود بھی وہ کافر رہیں گے. اصل بات یہ ہوتی ہے، دعا کرو اللہ رحمت فرمائے، ایک سٹیج ہوتی ہے آدمی کے ٹھیک ہونے. اب دنیا میں دیکھیں نا جی، مثلا ایک جسمانی بیماری ہے، آدمی علاج کرا رہا ہے. اب ڈاکٹروں کا بورڈ بیٹھا، انہوں نے تحقیق کی، انہوں نے کہا کہ جی یہ کینسر. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی آپ علاج کرائیں نہ کرائیں یہ بچ تو نہیں سکتا. بس اب اس کا علاج کرنا نہ کرنا برابر ہے، جو زندگی کے دن مقدر ہیں وہ تو پورے کرے گا، لیکن اس کو فائدہ نہیں ہوگا، بچ نہیں سکتا. اب اس کو گھر لے جائیں زیادہ بہتر ہے، چلو اپنے رشتہ داروں میں جا کے مرے. یہ جسمانی بیماریوں میں بھی ہوتا ہے. اسی طرح روحانی بیماریاں بھی ہیں کہ ایک آدمی زنا میں لگ گیا، شراب میں لگ گیا، ہیروئن کے نشے میں لگ گیا، آپ علاج کرا رہے ہیں، ہسپتالوں میں داخل کر رہے ہیں، نصیحتیں کر رہے ہیں، علماء کے پاس لے جا رہے ہیں، اللہ کے اولیاء کے پاس لے جا رہے ہیں، لیکن وہ اور بگڑتا جا رہا ہے. تو آخر آپ کہتے ہیں اب یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، اس کو چاہے جو مرضی ہے کرو، یہ نہیں ٹھیک ہوتا، چھوڑو جی بس اس کو اس کے حال پہ چھوڑ. تو اسی طرح کافروں کی بھی ایک سٹیج ہے کہ جب وہ اس مقام پہ آ گئے کہ اللہ نے خود فرما دیا کہ میرے مدنی ڈراؤ نہ ڈراؤ یہ نہیں ایمان لاتا، تو اس سے بڑی بدبختی کی آخری کون سی سٹیج ہوگی کہ جن کی عدم ہدایت کی خبر اللہ اپنے پیغمبر کو دے دے. اور حضور کے ڈرانے سے جو نہ ڈرے وہ کسی اور کے ڈرانے سے کیا ڈرے گا؟ حضور پاک کی دعوت پر جس نے کلمہ نہیں پڑھا وہ کسی مولوی کے کہنے سے کیا کرے گا؟ اس لیے فرما دیا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ ان کے لیے ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے. کلا الحالین، دونوں حالتیں برابر ہیں، یہ کفر پہ رہیں گے، یہ کبھی ایمان نہیں لائیں. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ آپ اپنے دل کا خود امتحان کریں کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے، جب حدیث رسول پڑھی جاتی ہے، جب علماء تمہیں کوئی دین کی بات بتلاتے ہیں تو کیا تیرا دل مائل ہوتا ہے قبول کرنے کی طرف، یا تیرے دل کی وہ کیفیت ہے کہ وہ پڑھے تو ٹھیک ایک ہی جیسا ہے، نہ پڑھے تو ایک جیسا ہے. یعنی ان کا سننا نہ سننا، سنانا نہ سنانا تیرے لیے برابر ہے. تو سمجھ لو کہ میری حالت بھی کہیں کافروں جیسی نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میرے دل پر بھی وہ شقاوت اور زنگ کے پردے نہ بیٹھ جائیں کہ گھر میں قرآن پڑھا جائے تب بھی کچھ نہیں، نہ پڑھا جائے تب بھی کچھ نہیں، گھر میں کوئی آئے نماز پڑھ لے تب بھی کچھ نہیں، کوئی نماز نہ پڑھے تب بھی کچھ نہیں، کوئی تمہیں ہدایت کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اور نہ کرے کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اہل علم چلے جائیں کوئی بات کریں، وہ کہتے ہیں میاں سن لو کیا ہے، چھوڑو مولوی آ گیا ہے سن لو کیا ہے، وہ اپنی کہہ کے چلا جائے گا، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ہم تو جیسے ہیں سو ہیں. تو اسی لیے پھر اندازہ کریں کہ ہمارے دل بھی ان جیسے ہو رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو اس کیفیت سے بچائے. اور اگر آپ قرآن سنتے ہیں اور ڈر جاتے کہ بھئی قرآن نے کہا ہے نماز کا اور میں بڑا غافل ہوں، اللہ رحمت کرے، آپ کہتے ہیں اللہ میاں مجھے بھی ہدایت عطا فرمائے، میں بھی نمازی بن جاؤں، میں بھی رمضان المبارک آ رہا ہے رمضان میں روزے رکھ لوں، رات کو تراویح پڑھ لوں، تہجد پڑھ لوں، قرآن پڑھ لوں، طواف کر لوں، عمرے کر لوں، تاکہ اللہ میاں میری بھی اصلاح فرما دے. تو سمجھے ابھی خیر ہے، ابھی دل ہدایت کے قابل ہے، ابھی قبول کرنے کی استعداد اس کے اندر موجود ہے، ابھی اس پہ اللہ کی طرف سے موریں نہیں لگ گئی ہیں. ورنہ آپ دیکھیں گے کتنے لوگ ہیں کہ رمضان موجود ہوگا، رمضان المبارک کا مہینہ موجود ہوگا، نہ دن کو روزہ ہوگا، نہ نماز ہوگی، نہ تراویح ہوگی، نہ تلاوت قرآن ہوگی، نہ ان کو محسوس ہوگا کہ رمضان آیا بھی تھا کہ نہیں آیا تھا.
تو جب یہ کیفیت ہو جائے تو سمجھو کہ ختم اللہ علی قلوبہم، یہ وہ مقام آ گیا ہے کہ اللہ نے دلوں پہ مہریں کر دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو ایسی کیفیات سے بچائے، اس لیے فرمایا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم ایہم کفار فی کلا الحالین، آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ کافر ہی رہیں گے۔ لا یؤمنون ویحتمل ان یکون لا یؤمنون خبرا لأن تقدیرہ ان الذین کفروا لا یؤمنون، اور بعد نے فرمایا کہ یہ جملہ جو ہے خبر بنے گا، ان الذین کفروا جملہ جو ہے اس کی معنی کیا، ان الذین کفروا لا یؤمنون، یعنی معنی تو یہی ہے نا کہ تحقیق جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کے علم میں کافر ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ تو درمیان میں اللہ نے فرما دیا اپنے نبی کی تسلی کے لیے کہ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، ویکون قولہ تعالی سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم جملۃ معترضۃ، پھر اس ترکیب میں یہ جو ہے یہ جملہ معترضہ بنے گا، کیوں ان الذین کفروا لا یؤمنون، اصل تو یہ تھا نا، درمیان میں آ گیا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، اس طریقے سے لا یؤمنون خبر بنے گا، اور پہلی ترکیب میں لا یؤمنون جملہ مؤکد بنے گا لما قبلہا، واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بھائی یہ کسی نے لکھا ہے کہ بعض کتابوں میں آتا ہے کہ خضر علیہ السلام جو ہیں وہ فجر کی نماز بیت اللہ میں پڑھتے ہیں اور اشراق تک بیٹھے رہتے ہیں، اور حرم شریف میں اس کے بیٹھنے کی جگہ بھی بتلاتے ہیں، تو وہ پوچھتا ہے کہ آپ بتلائیں کہ وہ جگہ کون سی ہے۔ گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ مسئلہ بھی علماء کے نزدیک مابہ اختلاف ہے کہ کیا خضر علیہ السلام زندہ بھی ہے یا نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو یہ مسئلہ ہی اختلاف کے اندر ہے، اور راجح اقوال اس میں اسی کے ہیں کہ خضر علیہ السلام زندہ نہیں ہے، کیونکہ اگر خضر علیہ السلام زندہ ہوتے تو سب سے پہلے وہ حاضر ہوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور حضور نے جب فرمایا کہ فلاں جنات ملنے آئے ہیں، فلاں جنات ملنے آئے ہیں، اگر خضر ملنے آتے تو حضور پاک بھی ضرور خبر عطا فرماتے۔ اسی لیے چونکہ جو آدمی بھی دنیا میں ہوگا اس پر ضروری ہے کہ وہ ایمان لائے محمد مصطفیٰ پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں ہیں، لیکن جب اتریں گے تو تابع ہوں گے شریعت محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر خضر زندہ بھی ہوں تو آتے ہوں تو پھر تو ہر نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آتے ہوں، پھر عیسیٰ علیہ السلام کہاں بیٹھتے ہوں گے، پھر ہم ان کی جگہ تلاش کرنی شروع کر دیں۔ تو یہ مسئلے نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ بعض ایسی کتابوں میں جو تاریخی روایات ہیں یا جھوٹے اقوال ہیں اور بالکل من گھڑت قصے ہیں، ان کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، ان کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی، آج 1400 سال کے بعد تمہیں تڑپ ہے کہ خضر سے ملاقات ہو جائے، حضرت ابی بکر کو تلاش نہیں تھی، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کو تلاش نہیں تھی، عشرہ مبشرہ کو تلاش نہیں تھی، آل بیت کو تلاش نہیں تھی، 1,24,000 صحابہ کو تلاش نہیں تھی، تابعین تبع تابعین ائمہ محدثین کو تلاش نہیں تھی۔ تو یہ باتیں محض ایسے گھڑنتو ہیں، ناقابل اعتبار ہیں، ان باتوں کے الجھن میں نہ پڑا کریں۔ اگر جمعہ کے دن کوئی آدمی خطبے کے دوران طواف کرے، جمعہ کے دن افضل یہ ہے کہ جمعہ سنے۔ جمعہ کا خطبہ جب ہو تو حکم ہے کہ کوئی بات نہ کرے، کوئی عمل نہ کرے، بالکل بیٹھ کے آرام سے خطبہ سنے، پورے سکون کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ۔ میں جناب عرصہ 8-10 سال سے آتا ہوں ماشاءاللہ مکہ مکرمہ میں، اور جب بھی میں طواف کرتا ہوں تو 2 رکعت نفل شکرانہ پڑھتا ہوں۔ بھائی 2 رکعت نفل شکرانہ نہیں ہوتی، ہر طواف کے بعد 2 رکعت جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو اس کو واجب کہتے ہیں، اور باقی ائمہ اس کو 2 رکعت سنت طواف کہتے ہیں۔
بہرحال آپ نے 2 رکعت پڑھی ہے، اللہ قبول کرے، کیونکہ آپ بہرحال پڑھتے تو اسی نیت سے تھے نا کہ طواف کے بعد پڑھ رہا ہوں، ورنہ آپ بعد میں بھی پڑھ لیتے، شکرانہ ہوتا تو آپ طواف سے پہلے بھی پڑھ لیتے۔ ہر طواف کے بعد چونکہ آپ پڑھتے رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے، لیکن آئندہ کے لیے یہ سوچ لیں کہ یہ 2 رکعت جو ہیں احناف کے نزدیک واجب کے درجے میں ہیں، واجب الطواف ہیں، اور باقی ائمہ کے نزدیک 2 رکعت جو ہے یہ سنت الطواف ہیں۔ شکرانے کی نفل پڑھیں تو علیحدہ پڑھا کریں، ان 2 رکعتوں کو اس کے اندر نہ سمجھا کریں۔ آئندہ احتیاط کریں، جو ہو گیا ہے اللہ پاک قبول فرما لیں۔ آپ نے بھی تو 10 سال کے بعد آج مسئلہ پوچھا نا، ماشاءاللہ، اگر 10-15 سال اور انتظار فرما لیتے تو بہتر تھا۔ بھئی یہ اتنی لمبی چوڑی بات جو ہے، اب یہ تو آرام سے کوئی پڑھے تو پھر دیکھا جائے گا، اب یہ سارا دن تو میں پڑھتا رہوں نا، جواب کیسے دوں؟ اگر ہمارے ملک میں کوئی عورت زنا کرے اور ثابت ہو جائے تو کیا اس کا خامند اس کو قتل کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا۔ پھر تو ہر آدمی قانون اپنے ہاتھ میں لے لے، قانون سے کھیلتا رہے۔ اگر اس کا زنا ثابت ہے اور اسلام کی عدالت نہیں ہے تو آپ کے ذمہ یہ ہے کہ آپ اس کو طلاق دے دیں، بس معاملے کو ختم کر دیں۔ ایسی گندی عورت کو آپ گھر میں نہ رکھیں، بات ختم ہو گئی۔ قتل کرنے کا اختیار آپ کو نہیں ہے، قتل کرنے کا اختیارات عدالت کو ہے کہ جب اس کا معاملہ عدالت میں جائے، وہ ثابت ہو جائے، گواہ موجود ہوں، یا عورت اپنے گناہ کا اقرار کرے اور شادی شدہ بھی ہو، تو پھر قاضی اس کے لیے رجم جاری کرے گا۔ اگر اس طرح ہر کسی کو اجازت دے دی جائے کہ ہر آدمی اپنے گناہوں کے بدلے خود لینے شروع کر دے تو پھر تو نظام عالم درہم برہم ہو کے رہ جائے گا۔ لہذا اسلام کسی کو اجازت نہیں دیتا۔ اگر جیسے ہمارے ہاں یہ کسی بلوچ نے لکھا ہوگا میرے خیال میں، ہاں یہ نا سیاہ کو سفید، سفید کو کالا شالا اور چکر ہی وہ اکثر ان کا۔ ایک یہ ہے کہ ایک آدمی نے مثلاً اپنی عورت کو گناہ میں دیکھا اور قتل کر دیا، یعنی وہ مسئلہ پوچھنے نہیں آیا مولوی وکی سے، پوچھتے ہیں وہ کرتے ہی نہیں، اس نے کر دیا۔ اب اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ دنیا میں تو اس کو قتل کی سزا ملے گی، لیکن آخرت میں اللہ کے یہاں اس کو سزا نہیں ملے گی، اس لیے کہ اس نے غیرت کے اندر ایک کام کیا ہے، اور غیرت جو ہے وہ ایمان کی علامت ہے۔ بہرحال آپ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، طلاق دے دیں، بات ختم ہو گئی۔ اسی طرح کوئی آدمی اگر قتل کرے تو ہم مقتول میں سے لوگوں کو قتل کر دیں، بالکل نہیں، غلط بات ہے۔ معاملہ عدالت میں لے جائے، کوئی آدمی اپنے ہاتھ میں قانون کو نہ لے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ، اللہ نے فرمایا جو بھی مومن کو قتل کرتا ہے اس کے ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ تو لہذا آپ ایسے باتوں سے بچا کریں، یہ زمانہ جاہلیت کی عادات ہیں کہ ایک آدمی نے قتل کیا، بس اس قوم کا جو بھی ملے گا قتل کر دیں گے، حالانکہ اس بیچارے کا نہ گناہ ہے، نہ قصور ہے، نہ قصہ ہے، نہ کہانی ہے۔ تو بہرحال ایسے معاملات میں آپ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، جو اللہ کے رسول کا حکم ہے اس کی تعمیل ہونی چاہیے۔ کہتا ہے جی کہ رائے ونڈ سے جو جماعتیں تبلیغ کے لیے نکلتی ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ بالکل اللہ والے لوگ ہیں اور حق والے لوگ ہیں اور دین میں جہاد کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنتوں کو اور زیادہ منظور و مقبول فرمائے۔ ان کی محنتیں دیکھنی ہوں تو آپ یورپ میں جا کے دیکھیں، ان کی محنتیں دیکھنی ہوں تو آپ ان ملکوں میں جا کے دیکھیں جو تم نے سوچے نہیں ہیں، یہ وہاں اللہ کا دین پہنچا رہے ہیں اور لاکھوں لوگوں کو اسلام کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توفیق دے تو تعاون کریں، ورنہ مخالفت نہ کریں۔ اہل حق کی مخالفت سے آدمی کے ایمان کو خطرہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی ان کے ساتھ خیانت کرنے کی توفیق دے۔ کہتا ہے جی میں ظہر اور عصر کی نماز جو ہے وہ مجبوری کی وجہ سے گھر میں پڑھتا ہوں۔ بھائی اگر مسجد قریب ہے تو مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کریں، اور اگر کوئی ایسی مجبوری ہے تو گھر میں جماعت کر کے نماز پڑھیں۔ بغیر جماعت کے نماز پڑھنا جو ہے وہ منع ہے۔
جماعت کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے، بلکہ بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے گھر کے قریب مسجد ہے، اذان کی آواز آتی ہے، وہ اگر گھر میں نماز پڑھیں تو ان کی نماز ادا ہی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی آدمی غسل کرے تو سارے کپڑے اتار کے غسل کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے۔ اگر حمام کا دروازہ ہے، دروازہ بند ہے اور تمہیں یقین ہے کہ کوئی میرے بدن کو نہیں دیکھے گا تو آپ بالکل بغیر کپڑوں کے بھی غسل کر سکتے ہیں، اور اگر کھلی جگہ ہے تو پھر کپڑا باندھنا ضروری ہے۔ وضو کے بعد میں نے کپڑے بدلے، جسم پر بس قمیض تھی تو وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا۔ کیوں ٹوٹ جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، وضو ٹھیک ہے۔ ہمارا والد اور ہم 3 بھائی ہیں، ہم ہر سال میں 4 قربانی بکری ذبح کرتے ہیں عید الاضحیٰ کے موقع پر، یعنی والد کی 1 بکری اور ہم تینوں کی 1 بکری۔ اب مجھے مولوی نے کہا ہے کہ 1 کیا کرو، نہیں تم 4 ٹھیک کرتے ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، ایسی کوئی بات مجھے نہیں ملی۔ بہرحال امام مالک بھی مدینہ منورہ دار الہجرت کے امام تھے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی سن 50 ہجری میں تقریباً پیدا ہو گئے تھے، اور اگر انہوں نے لیا ہے تو روایات الحمدللہ مجھے پورا پتہ نہیں۔ ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ پہلے طواف کرو اور پھر تہجد پڑھو، اور دوسرا کہتا ہے پہلے تہجد پڑھو پھر طواف۔ طواف افضل ہے، تہجد سے بھی طواف افضل ہے۔ مکے میں رہتے ہوئے تمام نفلی عبادتوں میں سب سے افضل عبادت جو ہے طواف بیت اللہ ہے۔ سمجھ آ گیا؟ کیونکہ یہ ایسی عبادت ہے جو کسی ملک میں نہیں ہو سکتی۔ ہر جگہ آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، خیرات کر سکتے ہیں۔ ایک طواف ایسی عبادت ہے جو اللہ کے کعبے کے علاوہ آپ کہیں نہیں کر سکتے، لہذا طواف جو ہے وہ افضل ہے۔ آپ طواف بھی کریں اور اللہ ہمت دے تہجد بھی پڑھیں۔ ظہر والی نماز ہے، عصر والی نماز ہے، تو اگر حنفی حضرات ہیں تو ان کو امام کے پیچھے کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے نزدیک یہ ہے کہ امام کا پڑھنا جو ہے وہ مقتدی کے لیے کافی ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مقتدی جو ہے وہ بھی فاتحہ پڑھے گا، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر قرات سنائی دے رہی ہو تو نہ پڑھو، اگر سنائی نہ دے تو مقتدی بھی فاتحہ پڑھ لے۔ بہرحال تمام ائمہ رحمہم اللہ تعالی نے جو کیونکہ یہ ایسی عبادت ہے جو کسی ملک میں نہیں ہو سکتی۔ ہر جگہ آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، خیرات کر سکتے ہیں۔ ایک طواف ایسی عبادت ہے جو اللہ کے کعبے کے علاوہ آپ کہیں نہیں کر سکتے، لہذا طواف جو ہے وہ افضل ہے۔ آپ طواف بھی کریں اور اللہ ہمت دے تہجد بھی پڑھیں۔ ظہر والی نماز ہے، عصر والی نماز ہے، تو اگر حنفی حضرات ہیں تو ان کو امام کے پیچھے کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے نزدیک یہ ہے کہ امام کا پڑھنا جو ہے وہ مقتدی کے لیے کافی ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مقتدی جو ہے وہ بھی فاتحہ پڑھے گا، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر قرات سنائی دے رہی ہو تو نہ پڑھو، اگر سنائی نہ دے تو مقتدی بھی فاتحہ پڑھ لے۔ بہرحال تمام ائمہ رحمہم اللہ تعالی نے جو